اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری حضرت امیر مختار علیہ رحمہ کی یوم شہادت ہے، اور اسی لیے ماہ مبارک میں حضرت امیر مختار علیہ رحمہ کے حالات قیام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم تمام مومنین میں جذبہ جناب مختار ثقفی الہ رحمہ جو ہے اسے بیدار کرے، تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا سکیں اور آل محمد پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیا جا سکے۔ امیر مختار علیہ رحمہ تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مودت آل محمد علیہ السلام کی بے پناہ قوت، اپنے عزم و ارادے کے استقلال اور بے مثال شجاعت سے جابر حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کیا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کا صلہ یوں دیا تھا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال بعد ہی ان کے نواسے، جن کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں، کو ان کے خاندان سمیت 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کر دیا، اور خانوادہ رسالت کی عصمت مآب بیویوں کو قیدی بنا کر بازاروں اور درباروں میں تشہیر کیا، اور مسلمان معاشرے میں کسی کو انہیں ٹوکنے یا ان کا ہاتھ روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ امیر مختار علیہ رحمہ اس وقت تنگ تاریک قید خانے میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی تھے، لیکن ان کی بے پایہ جرت، بہترین منصوبہ بندی، عمدہ جنگی تدبیر کاری، اپنے مقصد کے ساتھ سچی لگن اور ان کے جذبوں کی تڑپ نے یہ معجزہ دکھایا کہ صرف 1.5 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے ان تمام سرکردہ افراد سے انتقام لے لیا جو خون حسین میں کسی بھی طرح شریک تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں بڑی بڑی حکومتوں کی تائید اور حمایت حاصل تھی۔ امیر مختار کی ان ہی کامیابیوں نے انہیں تاریخ اسلام کا ایک ایسا متنازع کردار بھی بنا دیا جس پر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی۔ ان تمام الزامات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امیر مختار علیہ رحمہ پر 2 طرح کے الزامات لگائے گئے۔ اول، ایسے الزامات جو انہیں عامۃ المسلمین کی نگاہوں میں معتوب بلکہ کافر بنا دیں، مثلاً امیر مختار علیہ رحمہ کا علم غیب رکھنے اور جبرائیل امین کا ان پر وحی لے کر آنے کا دعویٰ کرنے کا الزام۔ دوم، ایسے الزامات جو مختار علیہ رحمہ کو شیعان علی علیہ السلام کے نزدیک قابل نفرت و مذمت بنا دیں، کیونکہ خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کی وجہ سے امیر مختار علیہ رحمہ شیعان علی کے ہیرو بن چکے تھے۔ مثلاً امیر مختار کا خلیفہ ثانی کا طرفدار ہونا، ان کا اپنے چچا حضرت سعید ابن مسعود کو امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا مشورہ، حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ کو مہدی ماننا، اور سب سے سنگین الزام یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امیر مختار کو کذاب کہا اور ان کے بھیجے ہوئے تحفے اور ہدیے واپس کر دیے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کردار کشی کی یہ مہم اتنے منظم انداز میں چلائی گئی کہ چند ہی سالوں میں لوگ جناب امیر مختار علیہ رحمہ کی تحسین کرنے کی بجائے انہیں برا بھلا کہنے لگے اور ان سے نفرت کرنے لگے، اور وہ زہریلا پراپوگنڈا آج تک جاری ہے۔ اس سے امیر مختار علیہ رحمہ کے فرزند ابو محمد حکم بن مختار ثقفی اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لے کر گئے کہ لوگ ان کے والد کو کذاب اور برا بھلا کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا،
خدا کی قسم میرے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا مختار علیہ رحمہ پر رحمت نازل کرے، اس نے ہمارا حق ادا کیا اور ہمارے دشمنوں سے بدلہ لیا۔ دیگر روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے مسلسل پراپیگنڈے کی وجہ سے امیر مختار علیہ رحمہ کے بارے میں یہ تاثر زائل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بارہا امیر مختار علیہ رحمہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اسی ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ مختار کو برا نہ کہو، نہ اس کو گالی دو، اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے گھر میں شادمانی کا باعث ہوا۔ اہل بیت عظام علیہم السلام نے مختار کو ہمیشہ کلمات خیر سے یاد کیا ہے۔ امیر مختار علیہ رحمہ کی فضیلت، ان کارناموں کی وقت، ان کی نیک نیتی اور مقصد کی حقانیت کے لیے فرمان معصوم ہی کافی ہے، لیکن عوام کی تسکین کی خاطر کے لیے علماء کرام اور محققین نے تمام الزامات کا جائزہ لے کر تاریخ اور تحقیق کی روشنی میں انہیں باطل قرار دیا۔ ان میں علامہ مجلسی کی بحار الانوار، شیخ جلیل قزوینی کی نقض الصنائع اور مولانا سید ابراہیم کی نور الابصار قابل ذکر ہیں۔ بقول علامہ سید علی نقی صاحب، امیر مختار علیہ رحمہ دو حکومتوں کے غیظ و غضب کا مرکز بن گئے تھے۔ ایک حکومت شام جس سے براہ راست قاتلان امام حسین علیہ السلام کا تعلق تھا، اور دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر کی حکومت جو کوفے میں اپنے تسلط کے لیے مختار علیہ رحمہ سے جنگ کرنا ضروری خیال کرتی تھی۔ ان سب حکومتوں کی طرف سے ان کے خلاف پراپیگنڈا تھا۔ ہمارے نزدیک ان الزامات کا غلط ہونا ان افراد پر نظر کرنے سے ہی ثابت ہو جاتا ہے جو مختار کے ساتھ تھے اور برابر ساتھ رہے۔ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی شامل تھے۔ یہ اقتباس شہید انسانیت میں موجود ہے۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں، ان اعتراضات اور اصطلاحات کی خاص وجہ یہ ہے کہ دوستان اہل بیت کی نظروں میں مختار علیہ رحمہ کی وقت کم ہو جائے اور جو جاں فشانی مختار علیہ رحمہ نے کی ہے وہ سبک اور حقیر ہو جائے، اور قاتلان حسین علیہ السلام کے وجود سے دنیا کو پاک کرنے والے کا دامن داغدار بنا دیا جائے تاکہ وہ قابل تحسین قرار نہ پائے۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ امیر مختار علیہ رحمہ قتل و غارت کے خوگر تھے، لیکن اس کی تردید خود امیر مختار کا اپنا طرز عمل ہے۔ تاریخیں شاہد ہیں کہ امیر مختار علیہ رحمہ نے صرف قاتلان حسین سے ہی انتقام لیا اور ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جن پر امیر مختار کے خلاف بغاوت کا الزام ثابت ہو چکا تھا۔ یعنی اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، صرف اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے انتقام لیا۔ امیر مختار کے جو حالات زندگی دستیاب ہیں ان کے مطابق وہ خاندانی اعتبار سے رؤسائے عرب میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد جناب ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی ایک بہادر سپہ سالار تھے جو تسخیر ایران کے معرکوں میں پیش تھے۔ امیر مختار کی والدہ دومت الخنساء ایک نامور شجاع خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ امیر مختار کی ولادت 1 ہجری میں بیان کی گئی ہے۔ ان کا لقب کیسان اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ لقب کیسان کے بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق یہ لقب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بنفس نفیس خود انہیں عطا فرمایا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار امیر مختار علیہ رحمہ جناب امیر علیہ السلام کے زانوِ اقدس پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے
فرما رہے تھے یا قیس یعنی اے ہوش مند، اے فرزانہ۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مختار علیہ رحمہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے حکیم زمانہ نے انہیں قیس کے لقب سے بچپن میں سرفراز فرمایا۔ بہار الانوار میں ایک طویل اور روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میرے لخت جگر کے خون کا انتقام قوم ثقیف سے ایک لڑکا لے گا جس کا نام مختار ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے تھوڑے دنوں بعد مختار علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ امیر مختار نے اپنی جد و جہد کا آغاز 16 ربیع الاول سن 66 ہجری کو کیا اور 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری میں شہادت پائی، اور شہادت بھی اس مقام پر ہوئی جہاں پر مولا علی کو ضربت لگی تھی، یعنی محراب مسجد کوفہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا زمانہ حکومت تقریباً 18 ماہ تحریر کیا گیا ہے۔ امیر مختار کی عمر بھی 67 برس ہوئی اور انہوں نے 83,303 قاتلان حسین کو تہ طیق کیا اور اپنے اس عہد کو پورا کر دیا جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کے خون نحق کے بدلے میں 70,000 افراد قتل کیے گئے تھے، میں بھی خون حسین کے بدلے میں ایسا ہی انتقام لوں گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امیر مختار کی عظمت کو سمجھنے اور پھر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔